بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ ابھی ہم نے سورہ نساء تلاوت کی ہے، سورہ نساء جس میں خاص طور سے عورتوں کے مسائل، مہر سے متعلق، ان کے ساتھ جو سلوک اور برتاؤ ہے اس سے متعلق، اور ایک مضمون بہت اہم ہے جو اس وقت کے جو موجودہ نظریہ ہے اس سے متصادم ہے، ٹکراتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت اور مرد کے بیچ میں ذمہ داریوں کی تقسیم میں فرق ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعمال کے اعتبار سے نہیں، قرآن کریم نے اس کو دو ٹوک الگ کر دیا۔ اس سے دو آیت پہلے قرآن نے بیان کر دیا، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ عورتیں جو اعمال کریں ان کا اجر ان کو ملے گا، اور جو مرد اعمال کریں ان کا اجر ان کو ملے گا۔ اعمال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ حاکم کا مطلب ڈنڈا لیے کھڑا ہوا کوئی نگراں سپروائزر نہیں، بلکہ حاکم کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی بھی سنستھا ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، اس میں ایک سربراہ ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک نگراں ہوتا ہے، یا ایک صدر ہوتا ہے، جو کچھ بھی آپ سمجھ لیں، چھوٹی سی چھوٹی سنستھا۔ کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی انتظام ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، بات سمجھ رہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایک نگراں، سرپرست اور صدر، ادھیکش، جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا ایک عائلی نظام ہے، خانگی نظام ہے، ڈومیسٹک سسٹم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں بھی ایک نگراں کی ضرورت، یہاں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، ان کی تعلیم بھی ہے، ان کے اخلاق بھی ہیں، اور ان کا گھر سے باہر نکلنا اور تمام طرح کے معاملات ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس گھر کو چلانے کے لیے بھی کسی نگراں کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے کی جو سیٹ ہے وہ ریزرو کر دی ہے قرآن کریم نے مرد کے لیے، اس لیے کہ جو قرآن جس ہستی نے اتارا ہے وہی ہستی نیچر کی کریٹر بھی تو ہے نا، وہ قدرت کی وہ طبیعت کی خالق بھی تو وہی ہے، انسانیت کی خالق بھی وہی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ انسان کے اندر کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، عورت کے اندر کیا صلاحیت اور طاقت رکھی، ان کے تقسیم کار میں فرق ہے۔ اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ صلاحیتوں میں فرق ہے۔ آفس میں لے جا کے آپ نے برابر میں بٹھا دیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ برابر ہو گیا سب کچھ۔ ابھی چاروں طرف سے یہ الغار ہو تو مورچہ کون سنبھالے گا؟ وہ تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، محترمہ تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گی۔ کیا صلاحیت ہے ان کی؟ گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں اور ٹینک کی آوازوں میں کس کا حوصلہ رہ جاتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ صلاحیتوں میں، طاقت میں اور قوت میں فرق ہے۔ اسی طرح سے تقسیم کار ہے، عورت کی ذمہ داری ہے گھر کا پورا نظام دیکھے، اولاد کی تربیت کا نظام دیکھے، شوہر کے تمام امور کی نگرانی کرے، ان کی انجام دہی کرے۔ اب اگر کوئی عورت یہ کہہ دیتی ہے ہم کیا بچے پیدا کرنے کی مشین ہے، یہ ایک بھونڈا سا جملہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے اس طرح کے نظام کے خلاف نعرہ دینے کے لیے۔ تو مرد کہہ دے ہم کیا مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ نہ ہم دھوپ دیکھیں، نہ سایہ دیکھیں، نہ بارش دیکھیں، نہ سردی دیکھیں، ہم کیا مزدور ہیں؟ 12 گھنٹے مزدوری کریں، دکان پہ آنکھیں پھوڑیں، کسٹمر کے ساتھ دن بھر جھگڑا کریں، جھک ماریں؟ وہ بھی تو یہ کہہ سکتا ہے، اس کے پاس بھی تو جملے بازیوں سے کہیں نظام چلتا ہے۔ تو ایک نظام ہے، اسلام نے عورت کو یہ نظام دیا ہے، مرد کو یہ والا نظام دیا۔ آپ دیکھ لیجئے ذمہ داری سے زیادہ کس پہ ہے، بھگتنا کس کو پڑتا ہے، حالات سے کس کو جوجھنا پڑتا ہے، خطرات سے کس کو کھیلنا پڑتا ہے، جوخم میں کس کی جان ہے۔ 20 کلومیٹر 50 کلومیٹر سفر، ہیلمٹ لگائے مرد چلا جا رہا ہے، کتنے خطرات سے جوجھتا ہے۔
لیکن نہیں، دنیا نے لگا دیا پیچھے عورت مرد برابر. قرآن کریم نے اس کو کنڈیم کیا، سمجھ لیجیے آپ. اعمال کے اعتبار سے برابر ہیں، گھر میں حیثیت بھی برابر ہے، لیکن ججمنٹ پاور، فیصلہ لینے کی قوت، فیصلہ لینے کی چھمتا، فیصلہ لینے کا اختیار مرد کو ہے. عورت سے مشورہ کرے، قرآن نے یہ بھی کہا عن تراض منکم وتشاور، یعنی مشورے کے ساتھ اور دونوں کی رضامندی سے کوئی فیصلہ آنا چاہیے. لیکن فیصلے کے لیے جو زبان استعمال ہوگی وہ کون سی؟ مرد کی. یہ مطلب ہے. اور اگر آپ کو یہ ساری تھیوریز اور یہ سارے فلسفے سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو اپنے ہی محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنی رشتہ داری میں، اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیجئے، جس گھر میں مرد کی حیثیت ڈمی کی ہے اور عورت سروے سروا ہے، عورت بالادست ہے، عورت فیصلے لیتی ہے، اس گھر میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں. جو رشتے آ چکے ہیں یا ہو چکے ہیں وہ نبھائے نہیں جا رہے ہیں. بیٹیاں ان کی اپنے گھروں میں اور اس گھر کی بہویں اپنے گھروں میں بیٹھی. یہ بہت دور نہیں ہے، یہ ساری مثالیں آپ کے لیے دیکھنا. یہ قرآن کریم کے فطرت کے نظام کی خلاف ورزی ہے. دنیا کیا نعرے دیتی ہے اس سے دور. تو قرآن نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، یعنی وہی فیصلہ لیں گے، وہ بالادست ہیں. قرآن نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ یہ فطرت کی بات ہے. یہ کسی آرگنائزیشن نے، کسی ملک نے، کسی قوم نے، مردوں نے مل کر کے کوئی فیصلہ نہیں لے لیا. کسی چرچ نے، کسی کلیسا نے یہ فیصلہ نہیں لیا. کسی مسجد میں بیٹھ کر کے مولانا لوگوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمانے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. اور اگر زمین پر کوئی وجہ فضیلت کی، سپیریئرٹی کی ہو سکتی ہے تو وہ بھی موجود ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ عورت کا سارا خرچ کون اٹھاتا ہے؟ مرد اٹھاتا ہے. اگر اس وجہ سے تمہیں سپیریئرٹی دینا پڑے تو وہ بھی یہاں موجود ہے. قرآن نے دوسری جگہ کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کو ایک درجہ بلند حاصل ہے عورتوں پر. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کر کے چڑھائی کر دیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ گھر کے امور کی نگرانی، ان کی صحیح سرپرستی، بچوں کی صحیح تربیت، بچوں کی صحیح تعلیم اور عورت کے اخلاق کی نگرانی، یہ سب آپ کی ذمہ داری میں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں، خالی وہاں جا کر کے حاکم کا نام پیش مت کر دیجئے، حاکم ہونے کا ثبوت بھی دیجئے. خاص طور سے وہ لوگ جن کے گھروں بچے بڑے ہو چکے ہیں، گھر میں بہویں آ چکی ہیں، انہوں نے ساری سطح حوالے کر دی ہے خواتین کے، اور گھر میں پھر ساس اور بہو کے بیچ میں جنگ و جدال موجود ہے. ایسے وقت میں ضرورت پڑتی ہے آپ کی حاکمیت کی. آپ کہاں ہیں؟ آپ کا نظام کہاں ہے؟ آپ کی قوت فیصلہ کہاں ہے؟ اس وقت آپ کی اصل پریکشا ہوتی ہے. تو یہ نعرہ دیا تھا لوگوں نے، یورپ نے یہ نعرہ دیا تھا، پوری دنیا میں پھیل گیا. اب جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں عورت کا صحیح مقام تو اسلام نے سیٹ کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ ساری خرابیاں دیکھ چکے ہیں. عورت کو ساتھ میں لے کر کے گھوم کر کے، عورت کو بازاروں میں گھما کر کے، عورت کو آفیسز میں چھوڑ کر کے وہ دیکھ چکے ہیں کہ بے حیائی کس چرم سیما پہ پہنچی ہے. اس لیے اب وہ واپسی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے صحیح تقسیم کار کی، اسلام نے دائرہ کار صحیح متعین کیے ہیں، اور اسلام کا نظام ہی اصل نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی نظام کی صحیح صورتحال کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے گھروں کا نظام اسی کے مطابق ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.